آپ نے ابھی یہ جو آڈیو کلپ آپ کو سنائی گئی سندھی زبان میں تھی، اس کی ٹرانسکرپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی، لیکن دو تین چیزیں ہیں جس میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس کے اندر وہ سامان کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ اور مواد جو ان کے پاس موجود تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کل کی کارروائی میں پولیس اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہوئی، اور کوئی خدا نخواستہ بڑی دہشت گردی سے ہم نے اپنے صوبے کو تحفظ فراہم کیا ہے. دوسری چیز، وہ جو 12 مئی کا انسیڈنٹ ہے، جو ویڈیو آپ کو دکھائی گئی جس میں اسے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ بلاسٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی کنفرمیشن ہے کہ ہاں وہ نیلے کپڑوں میں تھا. اور اصغر شاہ نے گلہ کیا کہ تم نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، کہ تمہارا چہرہ اس سے ویزیبل ہو گیا. یہ آپ کے ساتھ آڈیو، اس کی ٹرانسکرپٹ اور یہ تمام ویڈیوز انشاءاللہ شیئر کر لی جائیں گی تاکہ آپ میڈیا میں اس کو دکھا سکیں. میں 3 چھوٹی چھوٹی گزارشات اور اس میں کرنا چاہوں گا. پہلی چیز کہ یہ جو اللہ ڈنو ہے، اس کو پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا. ایف آئی آر کٹی، کارروائی ہوئی، ایف آئی آر 131 2021. عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے وہ لوگ جو کہ اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر 131 2021 ہے یہ اینٹی پاکستان اس کے اندر دفعات شامل تھی. اگر اس کے اندر ایسے لوگوں کو بیل دے دی جائے گی تو یہ خطرہ ہے ہم سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ پریمپٹیو پولیسنگ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر کارروائی کسی کے خلاف کی جا رہی ہے جس کے خلاف لیٹ سے اس طرح کی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو تھوڑا سا جو بیل کی پالیسی ہے اس کو دیکھیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں پولیس افسران جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ ہو، وزراء ہو، کابینہ ہو، جب پولیس سے بات کرتی ہے تو پولیس کا ایک جو جواب آتا ہے اس میں کہ جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو بیل دے دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک میسج مجھے معزز عدالتوں سے اس حوالے سے کرنا ہے کہ پلیز اس طرح کے کیسز میں اسٹیٹ کا ساتھ دیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں کو مل کر روک سکیں. دوسری جو میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وہ اصغر شاہ نامی جو شخص ہے جو کہ یہ اینٹی پاکستان نیریٹو لے کر چل رہا ہے، یہ ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو بہلا پھسلا کے پاکستان کے خلاف اکساتا ہے، ہماری حکومتوں کے خلاف، ریاستوں کے خلاف اکساتا ہے، یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اکساتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس نیریٹو کو ہمیں کل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر یہ نیریٹو تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک عام آدمی کو کنوے کریں کہ اس طرح کے لوگ جو کہ خود اس ملک میں مبینہ طور پر موجود نہیں ہیں، جو خود یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، وہ اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کارروائیوں میں آپ معصوم لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں تو استعمال بھی نہیں کہوں گا، میں مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب کو بحیثیت ذمہ دار قوم کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اگر اس کے اندر میڈیا اس نیریٹو کو ایک عام آدمی کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ماضی میں بھی ہم نے جیتی، اور انشاءاللہ ایک بار پھر مل کر اس جنگ کو جیتنے میں ہم کامیاب ہوں گے. اگر کوئی سوال جواب آپ لوگوں کا ہے. بتائیے گا کہ جس دن یہ دھماکہ ہوا تو شجیل احمد صاحب آئے، واضح طور پر لگ رہا تھا کہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آخر تک شجیل صاحب کو شاید پوری بریفنگ بھی نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان سے جب سوال کیا گیا. اب آپ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے ابھی بتایا کہ 5.5 کلومیٹر وہ پیدل سائیکل لے کر آیا اور وہ موقع دیکھتا رہا. اٹ مینس وہ کسی قانون نافذ کرنے والی ادارے کی گاڑی کو ڈھونڈ رہا تھا اور رش والا ایریا دیکھ رہا تھا. یہی زیادہ تر کو بھی ہم نے دیکھا کہ رش والا ایریا اور جو قانون نافذ کرنے والی اداری پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. تو اسپیسیفکلی یہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے. مجلس میں بتایا جا رہا ہے پریس ریلیز میں کہ 2 دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے، ان کا کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی شجیل میمن صاحب کی، شجیل میمن صاحب موقع واردات پر چند آئی تھنک منٹوں بعد یا کچھ گھنٹے بعد پہنچے تھے. میں خود بھی وہاں پہنچا تھا. اس وقت کسی شخص کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو تفصیلات دے سکے.
اس وقت تو ہم آپ کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کر سکتے تھے ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں یا کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا جائے گا. یہ تو جب یہ واقعہ ہو گیا اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور کانسٹنٹلی پولیس جو ہے اس کے اوپر کام کرتی رہی تب ان تمام چیزوں کو انرتھ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کہنا مناسب نہیں تھا, کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا کہ یہ ایکچولی چیز کی جا رہی ہے. جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور ہمارا بنیادی ٹارگٹ یہ ہوگا کہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ان کو روک بھی سکیں اور یہ میسج کنوے کر سکیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی دہشت گردی یا بےایمانہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں سرکار ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, زبردست کارروائی کرتی ہے اور لا ایونچولی ٹیکس اٹس ٹول. اس طرح کے دہشت گردوں کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ کوئی قوم ہوتی ہے, نہ کوئی دین ہوتا ہے, نہ کوئی دھرم ہوتا ہے. ان کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی میسج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں, خود موجود نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں, ہمارے ادارے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو انشاءاللہ جو وفاقی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی وہ بھی مدد لی جائے گی تاکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کام کریں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کر کے میں آپ کی طرف ایک ہی یہ بتائیے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کے نام پہ احتجاج کیا جاتا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں جہاں روزگار نوجوانوں کو اسپاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی کی جاتی ہے اور سب کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیسے کچھ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کسی مہذب معاشرے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے لوگوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا, عدالت میں بھی کیسز سب جوڈس ہیں. کچھ کیسز کے اندر عدالت کی جانب سے یہ ایک آبزرویشن آئی ہے کہ حکومت کو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فائنینشلی ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کی جائیں. تو اس کے اوپر سندھ حکومت اس وقت کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم کنوے کریں کہ یہ جو لوگ کسی بدقسمت سچویشن کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں آپ کے پیارے ملک کے خلاف, اپنی ریاست کے خلاف, یہ اپروپریٹ نہیں ہے اور اس کو مل کر ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح قانون نافذ کرنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ادارے حکومت اپنا کردار ادا کرے, اس لیے میں میڈیا سے یہ مدد مانگ رہا ہوں کہ اس میسج کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم مل کر یہ جنگ لڑ سکیں. یہ اس طرح کر کے آپ کا ساتھ ایک ایک کتنے عرصے سے دونوں سینئر افراد موجود ہیں, کتنے عرصے سے کراچی میں آپریٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو میمن مسجد کے حلقہ میں جو دھماکہ ہوا اس میں کیا پیش رفت ہے, جامع کراچی کی جو ایک خاتون ہے اس کی تلاش جاری اس میں کیا تینوں چیزوں پہ باری باری جو آپ نے فرمایا اس انسیڈنٹ کا ان گروپس کے متعلق ہمارے پاس انفارمیشن جو چل رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ وہ یہی تھی کہ یہ لوگ پہلے انٹیریئر سے میں حیدرآباد اینڈ بیونڈ آگے لاڑکانہ تک یہ کارروائیاں کر رہے تھے جیسے میں نے اس میں بتایا بھی ریل ٹریکس میں, لیکن یہ ریسنٹلی بالکل سمجھیں کہ یہ کوئی ان لاسٹ 1 month ان کی موومنٹ یہاں پہ دوبارہ شروع ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا ہے یہ بات کہ صرف ریل ٹریک سے جو ہمارا مقصد حل نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ آ کے کراچی میں ہارٹ آف دا سٹی جنرل پبلک کو نقصان پہنچائیں اور اس سے جو ہے زیادہ دہشت پھیلائی جائے. یہی سارا انہوں نے پہلے اس میں صدر میں بھی کیا اور یہ کھارادر مسجد کے پاس بھی جو کھارادر مسجد والا انسیڈنٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, سب مل کے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ گروپس کے ہی ظاہر ہے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ہمارے پاس لیڈس ہیں, انشاءاللہ اس میں بھی بہت جلدی پروگریس ہو جائے گی. کراچی یونیورسٹی والا کیس ہے اس میں بھی ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں, اس میں ٹیکنیکل ہم نے ایویڈنس بھی لی ہے, باقی لوگوں کو بھی ہیلپ کی ہے لی ہے, پنجاب سے بھی اس میں بھی ہمارے پاس لیڈس ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس میں بھی بریک تھرو ہو جائے گا اور آپ لوگ کو دوبارہ بلائیں گے. اور اس کے علاوہ جو اس کی فیملی ہے اس سے کوئی آپ کچھ مزید چیزیں دیکھیں فیملی جو ہے وہ تو اس سارے معاملے میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھی, وہ بالکل ایک طرح سے اس کا ہسبینڈ اور اس کے ساتھ جو اکمپلسز تھے وہ علیحدہ یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے. ان کے متعلق ہمیں لیڈس ہیں, انشاءاللہ وہ
ایک میں صرف یہ جو آپ نے بات کی اسی پہ میری گزارش ہے کہ اگر یہ چیزیں ڈسکلوز ہونا شروع ہو جائے نا تو ان لوگوں کو پھر فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو جتنا مبہم رکھ کے ہم چیزوں کو کنکلوڈ کر لیں, ان امپیچبل ایویڈنس آپ کے پاس آ جائے, اس کے بعد کارروائی ہونی چاہیے. یہ کر کے پھر آپ کے پاس فرمائیے گا جیسے کہ ایران سے ٹریننگ لے کر آئے, اصغر شاید ایران میں کوآرڈینیشن میں تھا, سنگھو دیش کے گروپ تھے, اور بھی آڈیٹنگ سیکٹر مبینہ طور پر انہوں نے جوائن کیا. لیکن اس کے اندر کہیں بھی کچھ پہلے کی رپورٹ شاید تھی کہ اس کا را انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, انڈین انوالومنٹ. کیا وہ آپ لوگوں کی تفتیش میں جو کبھی جو طرح لوگوں نے آپریشن کیا ہے اس چیز سامنے آئی ہے کہ ان لوگوں کا انوالومنٹ کیونکہ آ رہے ایران سے, کیا انڈین انوالومنٹ کہیں نہ کہیں نظر آیا ہے؟ دیکھیں اس میں جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جو منی ٹریل جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو پیسوں کے حوالے سے ہی آ رہی ہے, ٹریننگ میں بھی ہے, لیکن جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے, لیکن اب ہم اس کے ٹیرر فائنینسنگ والی پوری ٹریل نکال کے دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارا اپنا خیال یہ ہے جو ہمارے پاس ابھی تک شواہد آ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پیسے جو ہیں وہ را کی طرف سے ہی آ رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے جو لندن سندھو دیش والے بھی یہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان والے بھی ان سے ملے ہوئے ہیں, اس میں دیکھیں جو ابھی تک آپ کے سامنے ہم نے شواہد پیش کیے ہمارے پاس وہی ہے. باقی چیزوں پہ قیاس رائے کرنا میرے خیال مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی کہ ایس آر اے ہے ایران سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, اور کچھ فائنینسنگ ہے وہ ایران اور انڈیا اور وہاں سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ باقی جن کی کوئی انوالومنٹ اگر ہوگی اور ہمارے سامنے آئے گی تو وہ بھی آپ کو پیش کریں گے. انوالومنٹ نظر آتا ہے ایران کے خالی بیسک گروپ میں, جیسے وہاں پہ انڈیا میں را کو نہیں, ایران کی گورنمنٹ کی انوالومنٹ بالکل بھی سامنے نہیں آ رہی. یہ میرا خیال ہے ایرانی سوائل یوز ہو رہی ہے. لمحہ فکریہ تو ہے, اور اسی لیے آپ کی مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے میسج کنوے کیا جائے کہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا, ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا, انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. چند ہزار روپے کے لیے اگر لوگ انسانیت کو کچلنے کا سوچ رہے ہیں تو ہم سب کو مل کر اس نیریٹو کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں, اور وہ جو اینٹی پاکستان یا اینٹی انسانیت نیریٹو ہے اس کو ہم کل کر سکیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی سندھ پولیس میں, جو سندھ پولیس کے سربراہ تھے ان کو تبدیل کر دیا اور الیکشن جو ہے کسی اور کو دیا گیا. تو سندھ گورنمنٹ کا جو ہے اس حوالے سے کبھی مفتی نظر سامنے نہیں آیا کہ سندھ گورنمنٹ کیوں جو ہے کی تبدیلی ہوئی اور جو باقی گورنمنٹ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے. دیکھیں یہ جو تبادلے ہوتے ہیں یہ روٹین میٹر ہے, ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے جو کہ ہوتا ہے, اور نیچرلی آئی جی سندھ کا تبادلہ جو ہے وہ حکومتوں کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے, وفاق ہو صوبائی حکومت ہو. میں سمجھتا ہوں جو پچھلے آئی جی صاحب تھے مشتاق مہر صاحب, انہوں نے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ اس صوبے کی خدمت کی, اس صوبے میں کام کیا. اور اگر آپ موازنہ کریں گے مشتاق مہر صاحب کا, شاید پاکستان بھر میں کوئی اور آئی جی نہیں ہے جس کو 2.5 سال کا ٹینیور یہ ملا ہو. تو یہ روٹین کے میٹرز ہیں, ہوتا ہے, ایک افسر کو آنا ہے, ایک افسر کو جانا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کراچی میں دھماکے کے بعد کافی زیادہ سختی کر دی ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ ایشو ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو مشکلات کا ساتھ ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ کراچی یونیورسٹی میں ہوا جس میں لوگوں کی جانیں بھی گئیں اور لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی. تو یہ اگر مومنٹریلی کوئی تکلیف کسی اسٹوڈنٹ کو ہو رہی ہے, میں معذرت خواہ ہوں حیثیت حکومت کے ان سے, بڑی ہے ان کی بہتری کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جا رہا ہے. اس وقت کراچی یونیورسٹی کا سیکیورٹی آڈٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے اور پھر کوئی جامع پالیسی بنائی جائے کہ اتنی بڑی جو جگہ ہے اس کو کس طریقے سے اور بہتر انداز سے سیکیور کیا جا سکے. تو تھوڑی سی شاید لوگوں کو تکلیف ضرور ہو رہی ہو, لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ فار دا لارجر گڈ آف ایوری ون یہ تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں. یہ آپ نے بھی کہا کہ ججز جو ہے وہ ضمانتیں دے دیتے ہیں, تو انویسٹیگیشن پولیس اتنی کمزور رپورٹس کیوں بناتی ہے کہ اتنی آرام سے ملزمان کو ضمانتیں مل سکیں؟ اسی میں ایک سوال لے لیجیے گا کہ جیسے ضمانت مل گئی نہیں ملنی چاہیے, عدالت ہمیشہ یہی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ پروسیکیوشن ہماری کمزور, اس کے لیے حکومت نے کیا کیا. اب میں شاید میری بات کسی کو بری لگے لیکن میں کھل کے بولتا ہوں,
عدالت کہتی ہے پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے، پروسیکیوشن کہتی ہے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ شواہد جو تھے ہم نے سامنے پیش کر دیے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں گرے ہوتی ہیں ایٹ ٹائمز. میں تو آپ کے سامنے حقائق میں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا، میں صرف ایک ایشو کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں، کارروائی کر کے کسی کو اپریہینڈ کریں، اریسٹ کریں، اور اس کے بعد وہ شخص کچھ دن بعد، کچھ ہفتے بعد چھوٹ کر باہر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریج کرتا ہے لوگوں کو. اور میں آپ کو یہ تو FIR 131 کی میں نے بات کی. میں کراچی میں ہم بیٹھے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے ہمارا. جب ایڈیشنل IG کراچی سے بات کی جاتی ہے وہ بتاتے ہیں، عمران صاحب ایڈیشنل IG رہے ہیں، غلام نبی میمن صاحب اس وقت ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی کارروائیاں کی، اتنے بندے اریسٹ کیے، اور اریسٹ کرنے کے بعد اتنے لوگ اکوٹ ہو گئے، اتنے لوگ ضمانت پر رہا ہو گئے. اسی لیے سندھ حکومت نے پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا کہ جو ہیبیچول اوفینڈر ہیں، جو بار بار یہی کام کرتے ہیں اور جن کو لیٹ سے عدالت کے ذریعے بیل مل جاتی ہے، تو پروسیکیوشن یا پولیس عدالت کو ریکویسٹ کرے کہ ان کو الیکٹرانک ڈیوائس لگائے جائے تاکہ ان کی موومنٹ کو آپ کنٹرول کر سکیں، ریگولیٹ کر سکیں، اس کو مانیٹر کر سکیں. تو یہ ایشوز کی نشاندہی کرنا، دیکھیں ہم لوگ آئسولیشن میں کوئی چیز سسٹینیبلی حل نہیں کر سکتے جب تک تمام ادارے مل کر کام نہیں کریں گے. جہاں یہ کام ہم حکومت کا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے، پارلیمان کا ہے، اسی طریقے سے میں عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مل کر کام کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرنے میں کام ہوگا. ایک سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ واردات کی بلاسٹ کیا تو اتنی غیر محتاط کوئی کس طرح سے کر سکتا ہے کہ چونکہ آرام سے ڈریس ہو. آپ نے بتایا کہ شخص دینوں جو ہے اس نے بلاسٹ کیا، بلاسٹ کرنے کے بعد واردات کے بعد اتنی غیر محتاط اور کس طرح سے وہ کر سکتا ہے کہ وہ اتنی آرام سے ڈریس ہو. دیکھیے اب یہی بات انہوں نے ادروائز بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ کو اس پر ماسک وغیرہ لگانا چاہیے تھا اور بڑا محتاط طریقے سے سارا انسیڈنٹ کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہمارے پاس ٹیکنیکل سورسز ہیں جس پہ ہم نے یہ ساری چیزیں انٹرسیپٹ کی ہیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا سر یہ بتائیے گا ایک چیز یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ عدالت کو درخواست کی کہ چیزوں کو دیکھیں، یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ میں علی وزیر کا کیس پہ تو عدالت، یہی عدالتیں ہیں جو ضمانت نہیں دے رہی، اور اللہ ڈینوں کے کیس میں تو ضمانت ہو جاتی ہے؟ یہ سوال تو آپ عدالت سے پوچھیں، اس کا تو میں جواب آپ کو دے نہیں سکتا. وہ علی وزیر والا معاملہ تو آپ لوگوں نے سندھ حکومت کی مرضی کے ساتھ کیس پروسیکیوٹ ہوا، سب کچھ ہوا کہ میں اس کو اگین کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جب وہ FIR کٹی تھی وہ سندھ حکومت کی اجازت سے نہیں کٹی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ دفعات ہیں ان کو انووک کرنے کے لیے آپ کو کابینہ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. سندھ حکومت نے، کابینہ نے غالباً 2 سال پہلے اس پاور کو ڈیلیگیٹ کر دیا تھا ہوم سیکرٹری کو اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو. تو یہ جو کہا جاتا ہے، تاثر دیا جاتا ہے کہ سندھ حکومت نے وہ چیز کی، سندھ کابینہ نے اس بات کی اسپیسیفک کوئی اجازت نہیں دی تھی اور ماضی کی ایک قرارداد کی بیسس کے اوپر یہ کر دی گئی. لیکن آپ کا سوال ہے امپورٹنٹ ہے اور سوال کا بہتر جواب جو ہے وہ آپ کو شاید عدالت سے مل سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بیٹھ کر میڈیا سے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ چیزیں چلاتے ہیں تو اس سے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے. کل وزیر اعظم سندھ نے بھی یہی بات کی اور وہ میڈیا کو بھی باؤنڈ کرتے رہے. پہلی بات تو یہ، ہمارے یہاں جتنے کرائم رپورٹرز بیٹھے ہوئے، ہم کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آپ نے پہلے تو اپنے تمام مشیروں اور وزیروں پہ پابندی لگائی تھی انکلوڈنگ سندھ، لیکن ان سب سے ہٹانے کے بعد اب نہ IG سندھ بات کرتا ہے نہ ایڈیشنل IG بات کرتا ہے، سب پہ آپ نے پابندی لگا کر رکھی ہوئی ہے. ہمیں کوئی ورژن چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے کو نہ کوئی فوکل پرسن ملتا ہے، تو پھر ہم اپنی سورسز کا استعمال کر کے ان نکالتے پھر ہم چلاتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا فوکل پرسن بنائے کوئی. بالکل صحیح ہے. میں کہتا ہوں قومیں آگے بڑھتی ہیں تصحیح کر کے. اپنے آپ نے اچھی چیز کی نشاندہی کی کہ جتنا اچھا کمیونیکیشن ہوگا میڈیا اور حکومت کا، پولیس کا، اتنی زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہم کر پائیں گے. تو اس پوائنٹ کو انشاءاللہ میں وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھوں گا، اس معاملے کو ریزالو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تھینک یو.